شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ میم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست طاقت اور عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی، یعنی دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں خدا و رسول یا ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، اور خود ان کی اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ پھیلائے چلا جا رہا ہے، ان سب میں خدا کی قدرت و حکمت کی بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابدی حقیقتوں پر یقین کریں۔ اسی طرح رات اور دن کے آنے جانے میں اور اس رزق مراد بارش میں جسے اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، وہ بھی اس کے بے جان ہو جانے کے بعد، اسی طرح ہواؤں کے چلنے اور گھومنے میں بھی خدا کی قدرت و حکمت کی نشانیاں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یہ سب اللہ کی آیتیں اور نشانیاں ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، تو اللہ اور اس کی آیتوں کے آ جانے کے بعد پھر کون سی ایسی بات ہے جس کو یہ لوگ مانیں گے؟ غرض تباہی اور بربادی ہے ہر ایسے گناہ گار جھوٹے شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں اور وہ انہیں سنتا بھی ہے، پھر وہ تکبر کے ساتھ اپنے انکار پر اس طرح اڑ جائے کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو تو بس سخت تکلیف دینے والی سزا کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جب بھی اسے ہماری آیتوں، باتوں، دلیلوں، نشانیوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے تو وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ پھر ان کے آگے آگے جہنم بھی ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی نہ تو ان کے کسی کام آئے گی اور نہ کوئی فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ان کے وہ دوست اور وہ سرپرست ان کے کچھ کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست اور سرپرست بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے تو بس ایک بہت بڑی سزا ہے۔ غرض یہ قرآن سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے پالنے والے مالک کی باتوں اور آیتوں کا انکار کیا، ان کے لیے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر تک کو تمہارے قبضے میں دے دیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم خدا کے فضل و کرم یعنی روزی کو تلاش کرو، اور یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم خدا کا شکر ادا کرو۔ یہی نہیں بلکہ اس نے تو زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے قبضے میں دے دیا، وہ بھی سب کچھ اپنے پاس سے، یعنی یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں اور دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے ایمانداروں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دنوں کے آنے کی کوئی امید یا اندیشہ نہیں رکھتے، انہیں فی الحال معاف کر کے چھوڑ دیں تاکہ اللہ خود ان کے کسی گروہ کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دے۔ غرض جو کوئی بھی نیک کام کرے گا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ تو خود اپنا ہی نقصان کرے گا۔ پھر تم سب کو پلٹنا تو اپنے پالنے والے مالک ہی کی طرف ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی، اور انہیں پاک صاف غذاؤں سے رزق بھی عطا کیا تھا، وہ بھی تمام دنیا جہان والوں سے زیادہ۔ پھر انہیں دین کے کھلے ہوئے واضح دلائل اور ہدایات بھی عطا کی، مگر انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، وہ بھی ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم کے آ جانے کے بعد، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک
قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے ایک واضح راستے شریعت پر قائم کر دیا، تو آپ اسی پر چلیے اور ان لوگوں کے غلط خیالات اور خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کے مقابلے پر آپ کو ہرگز کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھی پشت پناہ اور سرپرست ہوتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی اور برائیوں سے بچنے والے متقین کا ساتھی پشت پناہ اور سرپرست خود اللہ ہے۔ یہ قرآن سب لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سرمایہ ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ابدی حقیقتوں اور خدا و رسول پر یقین کریں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے جرائم اور برے برے کام کیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جنہوں نے خدا و رسول کو دل سے مانا اور اس کے نتیجے میں اچھے اچھے کام کیے؟ گویا ان کا جینا اور مرنا اور ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے گی۔ کتنا غلط اور برا ہے یہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق اور بامقصد پیدا کیا ہے، اور یہ سب اس لیے پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ہرگز کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ تو کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ اللہ نے اپنے علم کی بنا پر اسے اس کی گمراہی میں چھوڑ دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد اب کون ہے جو اس کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے؟ تو آخر تم سمجھانے کا اثر کیوں نہیں لیتے؟ ان لوگوں کی اصل غلطی یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا، یعنی وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ کچھ نہیں ہے سوا اس دنیاوی زندگی کے، بس ہمیں یہیں مرنا اور یہیں جینا ہے، اور ہمیں نہیں مارتا مگر زمانے کا گزرنا، حالانکہ انہیں اس معاملے کی حقیقت کا کچھ علم نہیں۔ یہ لوگ تو بس اپنے وہم و گمان کی بنا پر تکے لگاتے ہیں، پھر جب ہماری کھلی ہوئی بالکل صاف اور واضح آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں تو پھر ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہیے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں، یعنی تمہارے باپ دادا الگ الگ زندہ کر کے تو نہیں لائے جائیں گے، بلکہ ایک دن تم سب کو اکٹھا زندہ کیا جائے گا، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ اس دن تم ہر قوم کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، ہر قوم کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنے اعمال کی کتاب یعنی نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تمہیں بدلہ مل رہا ہے ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے، یہ ہمارا رجسٹر ہے جو تمہاری خلاف سچائی کے ساتھ بول رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے چلے جا رہے تھے۔ اب جن لوگوں نے خدا و رسول کو دل سے مانا تھا اور اس کے نتیجے میں اچھے اچھے کام بھی کرتے رہے، انہیں ان کا پالنے والا مالک اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی ہے کھلی ہوئی واضح روشن اور بھرپور کامیابی۔ رہے وہ جنہوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا تھا، ان سے پوچھا جائے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر سے کام لیا، اس لیے تم مجرم بن گئے۔ جب بھی تم سے کہا جاتا تھا
کہ حقیقتاً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم پوچھتے تھے کہ قیامت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم تو بس اس کے آنے کا ایک ہلکا سا گمان سا رکھتے ہیں کہ شاید وہ آئے، مگر ہمیں اس کے آنے کا یقین نہیں ہے۔ اسی بے یقینی کا منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے برے کام بالکل کھل کر ان کے سامنے آ گئے جو انہوں نے کیے تھے، اور اسی قانون مکافات عمل کی جہنم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیتے ہیں جس طرح تم نے اس دن کی ہم سے ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور اب تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں۔ تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی باتوں، آیتوں، دلیلوں اور نشانیوں کو مذاق بنا رکھا تھا، کیونکہ تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو آج وہ جہنم سے بھی نہیں نکالے جائیں گے، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے مالک کو راضی کر لو۔ غرض تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بھی پالنے والا مالک ہے، اور مالک ہے تمام جہانوں کا بھی۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے، اور وہی زبردست طاقت والا، عزت والا بھی ہے، اور گہری حقیقتوں کی بنا پر دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی۔